بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ 9 مئی کس نے پلان کیا، کہاں پلان ہوا، اس حوالے سے کچھ نئی چیزیں، کوئی نیا رخ سامنے آیا جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ مگر اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ ایک پنجابی کی مثال ہے، ذات دی کوڑ کلی تے شتیریاں نو جفے۔ یہ جو مثال ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی حیثیت کوئی نہیں ہو اور آپ بہت بڑی بڑی باتیں کریں۔ یعنی مثال کے طور پہ ایک بندہ جو انتہائی غریب آدمی ہو اور اس کے پاس کھانے کو روٹی نہ ہو، لیکن وہ یہ وعدہ کر رہے ہو یا یہ دعویٰ کر رہا ہو کہ جناب جو لاہور دا شاہی قلعہ نا اے میرا ہے، میں دا مالک ہوں، ٹھیک ہے۔ یا کوئی ایسے کر لیں، کوئی ایک ایسا آدمی جو چل بھی پراپر طریقے سے نہ پا رہا ہو، لیکن وہ یہ دعویٰ کرے کہ جناب میں جڑا نا حسین بولٹ نو شکست دے دیاں گا پھڑ کے۔ تو اس قسم کی جو بندہ بڑی بڑی باتیں کرتا ہے نا، وہ سر، یا ایک اور بھی اس کا ہوتا ہے، ویسے آپس کی بات ہے، وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جناب آپ کی اپنی حیثیت بہت چھوٹی ہے اور آپ بڑے بڑے لوگوں دے گلے لگن دی کوشش کر رہے ہو، خام خواہ انہوں نے نا یعنی راہ جندے وڈے بندیاں دی حوالے سے بات کر کے اپنی توجہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس طرح کی بہت سارے اس کے مطالب نکلتے ہیں، لیکن یہ کہاوت مجھے یاد اس طرح سے ہے کہ آج عمران خان نے کہا کہ میں جنرل باجوہ کو جو ہے نا وہ بلاؤں گا کٹہرے میں اور اس سے کہوں گا کہ دس تو سارا کچھ کیتا نہیں، تو ساڑھے خلاف سازش نہیں کی تھی، اے سائفر اللہ کیس جڑا گا۔ میں کہتا ہوں کہ یار اس بندے نو کوئی پائن کو ٹکا ہو جا لگنا چاہیے جنہیں دماغی حالات بہتر ہو جائیں۔ کیا کیا جا سکتا ہے اس بندے کے بارے میں جس کو جو یعنی یہ سمجھتا ہے کہ آج بھی وزیر اعظم ہے، جنرل باجوہ تیرے کہنے سے آ جائے گا۔ یعنی عدالت آپ کے کہنے پر ایک ایسی شخصیت کو سمن کر لے گی جس کا سائفر سے تعلق واسطہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اس کا کیا تعلق واسطہ ہے سائفر کے ساتھ؟ انہیں تانوں کیا سی کہ سائفر چک کے تسی مارکیٹ گھماندے پھرو۔ آپ کے اوپر جو کیس ہے وہ کیس کی بات کریں۔ آپ کے اوپر کیس یہ ہے کہ سائفر آیا، اس سے تو انکار ہی کوئی نہیں کر رہا، اس سے تو کبھی کسی نے انکار نہیں کیا۔ سائفر ایسے روزانہ ہر ایمبیسی کی طرف سے آئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے وہ سائفر پکڑا اور آپ نے اس کو ڈی کوڈ کر کے تو لوگوں نے دسنا شروع کرتا کہ جناب اے دیکھو سائفر آیا، اے دیکھو یہ سارے خلاف سازش ہو رہی۔ یہ جو آپ نے جھوٹ کھڑا، یہ ہے ایکچولی کیس۔ یہ آپ نے آفیشیل سیکرٹ تھا جس کو آپ نے پبلکلی ایکسپوز کیا، پھر آپ نے پوری ایک سازش کھڑی۔ اس سازش میں آپ کی آڈیو موجود ہے، تو پوائنٹ جنرل باجوہ وچ کتوں آ گیا؟ یاد رکھیے گا جنرل باجوے کا میں حمایتی نہیں ہوں۔ جنرل باجوے نے انہوں باقاعدہ 3 بیاہ کرا کے وزیر اعظم بنایا ہے، سچی بات یہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو جنرل باجوہ اس جرم میں قصوروار ہیں، جنرل فیض اس جرم میں قصوروار ہے، یہ بات اپنی جگہ پہ ریئلٹی ہے۔ لیکن پائن او ایڈے بیوقوف نہیں گئے کہ وہ ان سے یہ کہیں کہ تسی یہ پھڑ کے مارکیٹ چاہیو تو اے رولا پانا شروع کر دو، کبھی بھی نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے۔ یا انہوں نے اس قسم کا کوئی پلان نہیں کیا۔ وہ تو ایک نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا باقاعدہ، اس اجلاس کے اندر انہوں نے کہا کہ جناب سائفر ضرور آیا ہے پر ایسے سازش والی گل کوئی نہیں۔ یہ ایک روٹین کی چیز ہے، ملاقاتیں ہوتی ہیں، وہاں سے لوگ لکھ کر بھیجتے ہیں کہ بھائی حکومت دے بارے اے سوچ رہے، ملک دے بارے اے سوچ رہے، نوی حکومت اے آ سکتی جی، انہوں نے سفارت کرنا ملاقات ہوئی۔ وہ تفصیلات جو ہیں وہ ایچی بیچی جو ہے وہ دی جاتی ہے۔ یعنی اگر آپ کسی بھی سفارتکار سے ملاقات کریں اور آفیشیل کیپیسٹی میں ملاقات ہو رہی ہو، ویسے تو ساری آفیشیل ہی ہوندی ہیں، ان آفیشیل بھی ہو تو انہوں آفیشیل ہی سمجھنا۔ یاد رکھیے اس بات کو، آج کل تو آف دی ریکارڈ ہے ہی کچھ نہیں، سارا کچھ تو ریکارڈ دے آ رہا ہوتا ہے۔ تو اگر ایسی کوئی سین ہو تو بھی آپ نوٹ کیجیے گا، ساتھ ایک بندہ ہوگا سفیر کے جڑا ایک شے، ٹائم، تاریخ، ٹائی دا رنگ، جناب والاں دا ڈیزائن، ایک شے نوٹ کر رہا ہوگا۔ وہ جب اپنے جا کے رپورٹ بیک کرتے ہیں تو ایک چیز نو کہ جب یہ سوال ہوا تو ان کے چہرے کا رنگ کیسا تھا، اڑیا یا کھلکھلا کے ہنس پڑے، ایکسپریشن تک وہ اس میں بتایا جاتا ہے۔ تو یہ ساری دنیا میں اسی طرح سے رپورٹ ہوتا ہے۔ یہ کوئی نئی گل نہیں سی ہوئی، لیکن عمران خان نے انہوں ایشو بنا لیا۔ تو بھائی جڑے نا وہ اس گل دے جڑا نا ہوں کہہ رہے ہیں کہ میں لے کر آؤں گا جی جنرل باجوے نو، تیرے کہتے بلا لین گے۔ ویسے آپس کی گل ہے، بلا لینا چاہیے، جنرل باجوہ کو بھی آ جانا چاہیے اور آ کر کٹہرے میں کھڑے ہو کر ایدی پان پت لا دینی چاہیے، دسنا چاہیے کہ کس طریقے سے یہ روتا بلکتا چیخے مارتا آتا تھا کہ جناب بجٹ پاس کرا دو۔
किस तरीके से आकर ये कहा करता था नवाज शरीफ ने मेरे बारे आया कहता हूँ मैंने नहीं पता, कुछ करो। बताना चाहिए जनरल बाजवा को, इसकी औकात, इसकी हैसियत दिखानी चाहिए कि किस तरीके से ये जो बाबा डैम वाली सरकार है उसने इसको सादिक अमीन का सर्टिफिकेट दिलवाया गया, जनरल बाजवा से कहने दिता गया। मैं नहीं कह रहा, जावेद चौधरी साहब और शाहिद मेतला की जो गुफ्तगू है उसके ऊपर बेस करके मैं बात कह रहा हूँ, ठीक है। जो उन्होंने कहा कि हमारी जनरल बाजवा से मुलाकातें हुई हैं और उन मुलाकातों में से उन्होंने जो बात निकाल के दी थी, मैं उदी करक्स के तौर पर निकी तुहानू गल दसी, बहुत लंबी गुफ्तगू है वो। लेकिन मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि जनरल बाजवा को आके यदि पाण पत ला देनी चाहिए। ये बहुता जो ना चैना संजय दत्त बनी फिरदा ना, ये सारी शैवा खोल देनी चाहिए। यानी कोई शर्म ही नहीं है, कोई हया ही नहीं है। अब देखिए, आप सवाल हुआ कि जनाब आपसे कोई मुज़ाकरत हुए, कोई बंदा मिलन आया, तो नहीं कहा मेरे ना कोई मुज़ाकरत हुए कदी तो ना कोई मिलन आया। कितना दुख, कितना कर्ब है इस बात के अंदर। नो लिफ्ट का साइन बोर्ड है भाई, ठीक है, कि भाई ने मैंने को मिलन ही नहीं आया, वो मैंने लिफ्ट ही किसी ने कराई, वो मैं तो बड़ा लाडला सा, वो मेरे बगैर तो नींदर नहीं सी आती, मैं तो जनाब तुहानू हर वेले 24 घंटे अवेलेबल सा, तुसी मेरे मगर सो, मैं तुहाडे मगर सा। बहू जी वो मां मर गई जिहड़ी चोपड़ियां दिंदी सी, सिंपल सी बात। अब जिस वक्त जनरल बाजवा साहब के साथ आपने बिगाड़ ली, देखिए ना, ये अगर अवामी आदमी हो, ठीक है, तो अवामी आदमी जो होता है ना, वो किसी से मुज़ाकरात की भीख नहीं मांग रहा होता। इसने तो विलॉग कर करके कौम ने जो खिताब करता ही, मैं कहना विलॉग करता है, ये तो अपने कौम के खिताब के तरले पा पा कहते सी मेरे से मुज़ाकरत कर लो, ए चोर जे इन्होंने कट दो तो मैंने बड़ी झोली दोबारा पा लो, रिकॉर्ड के ऊपर चीज़ें। लेकिन नो लिफ्ट हुई। अब उन सहाफ़ियों के मुंह टूट जाने चाहिए, मैं आज गुस्से में सहाफ़ियों का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है, जिन्होंने जो रोज़ाना की बुनियाद पर ये व्लॉग करते हैं, ये ट्वीट्स करते हैं कि इमरान नाल गल बन गई जे, एक अहम मुलाकात हो गई जे। अज तो भाई ने जिन्होंने बाहर से गल्लां करते, उन्हें दसता कि साड़ी कोई मुलाकात नहीं हुई। झूठे लोग हैं, झूठ बोलते किस लिए? सिर्फ तवज्जो हासिल करने के लिए, कि साड़ी ट्वीट्स नूं लाइक लभ जाण, साडे प्रोग्राम नूं लोकी वेखना शुरू कर देण, साडा व्लॉग चल जाए। यार झूठ आपने, मतलब फिर वही पेटी भरावां वाली गल आ जांदी, बंदा ढिड तो कपड़ा चुके तो ढिड अपना नंगा हुंदा कि यार कुछ शर्म करो यार, जान दो, उम्रां देखो अपनियां, हरकतां वेखो अपनियां, झूठ तो ना बोले ना यार। एंगल देने के बाद को एक अलग बात होती है, एक वाकया सिरे से कहीं है ही नहीं। आज इमरान खान ने जनाब कहता ना कोई मुलाकात नहीं हुई कभी, कोई गल ही नहीं हुई, कोई बात ही नहीं हुई कभी, नहीं होगी सर, मैं डे फर्स्ट से कह रहा हूँ। याद कीजिए वो गुफ्तगू करने वाले जो है वो पिछले साल, ये इसी साल की बात है, पिछले साल की तो बात नहीं, इसी साल की बात है। मैंने आपसे कहा था कि लोग कह रहे हैं कि जनाब वो जहाज़ आ गया और खलो गया, हेलीकॉप्टर भी आ गया है, तो जनाब इंज करके जरा ना इमरान खान बैठेगा और बाहर चला जाएगा। तब भी कहता था कि सब झूठ है, ना कोई हेलीकॉप्टर आना जे, ना किसी ने बाहर लैके जाना जे, ना किसी ने उन्हें जान देना जे, क्योंकि ये अवाम की ताकत के सर पर नहीं आया था। इन्हू जम्मिया पालिया पोसिया पढ़ाया लहाया, 3 विआह करा के वज़ीर आज़म बनाया सी। ये भाई ने जब बोलने लगे तो हम ही भी बरस पड़े। सर ऐसे नहीं होता, कोई बर्दाश्त नहीं करता कि आप उसके टुकड़ों पे पड़े हों और फिर जब आपके पास को पैसे चार आ जाए तो तुम दसना शुरू कर दो, जिंदगी ऐसे गुजरती है। अगला फिर हाथ तोड़ देंदा घूमण वाला, तो भाई नूं हाथ टुटदे पे ने। ये वही हो रहा है एग्जैक्टली, ठीक है। अच्छा, अब एक शख्सियत और थी। अब देखिए जो इसके अभी भी चाहने वाले हैं ना, इनमें वैसे ख़वातीन साफ़ियों की तादाद ज़्यादा है, लेकिन मैं मर्दों की भी है ऐसे, ये है नहीं कि सिर्फ ख़वातीन ही ने, मर्द भी ये चाहने वाले चाहिए नहीं, बल्कि भी मर्दा का चाहने वाला। बड़ी जीवो गरीब गल्लां ने यार, मतलब मैं जुमला गलती नहीं बोल गया, तुम समझे ये डिलीट हो गया जुमला, ठीक है, आपने समझ लेना है कि मैंने कहा ही नहीं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये इस तरह से कहा जा रहा है कि मुझे कौम को बता दें आपका कप्तान बेवफाई नहीं करेगा। वो कौम केड़ी, वो केड़ा कुपीतान, तू कुपीतान है भाई, केड़ा कप्तान भाई। अगर आपके पीछे लोग हैं वो किथे ने, ताडे पीछे तो उहदेदार भी कोई नहीं खलोता, आवाम तो बड़ी दूर की गल है। फिर अगली बात सुने, ये सारा तासुर देने की कोशिश की, जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो को का जो है ना एक सीन था
اچھا بھٹو صاحب کا سین بالکل ڈفرینٹ تھا. بھٹو صاحب کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے نہیں آفر لے کر گئے تھے اور سرکاری عہدیدار لے گیا سی. ڈپٹی کمشنر تھا پنڈی کا, وہ جنرل ضیاء کا آفر لے کے گیا تھا. سعید مہدی اس کا نام ہے, انٹرویو ریکارڈ کے اوپر موجود ہے, ابھی گوگل سرچ کریں سعید مہدی بھٹو انٹرویو لکھیں, جیو پہ اس کا انٹرویو ہے, افتخار احمد صاحب نے کیا ہوا. وہ بتا رہا ہے کہ میں گیا اور میں نے بھٹو سے کہا کہ سر یہ صرف آپ کو سائن کرنا ہے اور آپ سر وہ کھلوتا ہے ہیلی کاپٹر تو جاؤ باہر دنیا میں سکون ڈاٹ کام کرے. تو بھٹو صاحب نے کہا کہ میرے باپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا سر شاہ نواز بھٹو. انہوں نے کہا جنرل ضیاء کے باپ کا نام؟ انہوں نے کہا جی میں نے نہیں پتا. انہوں نے کہا بس اینی گل ہی آئی. تم کیا سمجھتے ہو کہ بھٹو ڈرپوک کا بھاگ جائے گا؟ باقی انٹرویو آپ دیکھ لیں. پنجابی کی ایک مثال ہے, کوڑے شرما نو دوڑ دینے. لوگ اپنی جو ہے نا غیرت کے نام پر کٹ برتے ہیں. اے ترلے پا رہے ہیں میں نہ مذاکرہ کسے نہیں کیتے. بھائی جو تم نے کیا ہے اس کے بعد تیرے سے مذاکرہ کرنے بنتے ہیں؟ میں تو حیران ہوں. اچھا پھر ایک نیا ایٹم پارٹی وہ 9 مئی گلی, وہ سن لو ذرا. لندن میں کہتا یہ پلان ہوا, نواز شریف نے سارا کچھ کرایا. اے جڑی کی نام دا ختیجہ شاہ ہے, اے یاسمین راشد ہے, اے جناب محمود الرشید ہے, اے جڑے اے تیرے کرندے پھڑے ہیں سارے جنے, ٹھیک ہے, یہ نواز شریف کے فون کے اوپر کہ سارا کچھ باہر وہاں پہ دھرنے دے رہے تھے اور اگاں لا رہے تھے. اے تیرا پڑھیواں نیازی جڑا ہے یہ وہاں پر جو ایک وردی کہیں سے اٹھا کے لے آیا تھا, ٹھیک ہے, کہ جی دیکھیے جی ہم ان کی وردیاں ان کی توندے دیکھیں, وہ جو بڑی بد تہذیبی کر رہا تھا, یہ میاں صاحب نے فون کیا تھا. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر میاں صاحب کے سارے ایجنٹ شامل تھے. آپ تو بڑے معصوم سو نا, آپ کے لوگوں کو تو کچھ نہیں معلوم تھا. یاسمین راشد جو ہے وہ روٹی کو چوچی کہتی تھی. محمود الرشید صاحب جو ہیں وہ گلی دے جب لاٹو چلا رہے سن. ایسا ہوا تھا کوئی یار؟ یعنی اتنے آرام سے بھولے جے منہ نال سیدھا منہ تے جھوٹ بول دینا. نشئی ہوتے ہیں نشئی, وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ ہر چیز کی ذمہ داری دوسرے پہ ڈال رہے ہوتے ہیں. اپنی گنڈ کا پکا ہوتا ہے کہ میں کسی طرح نشہ کرنا ہے. ایسی حالت ہو رہی کہ لندن پلان بنا, میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں, لیکن لندن پلان بنا جب اڑی بابا آیا کینیڈا سے لندن میں, جب پرویز لائی یہاں سے لندن گیا, جب شجاعت سے لندن گیا, جب وہاں پر عمران خان لندن میں تھا, اور یہ سارے کا سارا پلان جو ہے وہ اس وقت 2013 میں بنا کے 14 میں بنا کے تے پائن ایتھو تسی قافلہ ٹوریا لاہورو 14 اگست 2014 کو آزادی مارچ یاد کریں, 126 دن کا دھرنا, وہ تھا لندن پلان. وہ ہمارے دوست اظہر صاحب انہوں نے وہ بلڈنگ بھی دکھائی تھی, وہ ہوٹل بھی دکھایا تھا جسے بیٹھ کے تھی سارے نے پلان کیا تھا, اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ ساتھ شامل تھی. تو اے پائن لندن پلان سے یہ جو ہوا, جو 9 مئی کا واقعہ ہوا, یہ تو آپ نے پاکستان کے ساتھ جو ظلم کیا ہے, جو آپ نے پاکستان کا نقصان کیا ہے, وہ تو میرا خیال ہے ناقابل معافی جرم ہے. اگلی نسلیں نہیں تھوڑی نہیں چھڑنی چاہیے. میں یہ بالکل سیریس طور پہ بات کر رہا ہوں کہ یہ اتنا بڑا جرم کیا انہوں نے پاکستان کو ہر حوالے سے, سیکیورٹی کے حوالے سے, فائنینشلی, پولیٹیکلی, ہر حوالے سے ڈیسٹیبلائز کر کے رکھ دیا. ہوتے اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کی جو فورسز ہیں وہ ڈسپلنڈ فورسز ہیں, ٹھیک ہے, جو بھی انہوں نے ایٹم اوٹم پائی وہ سنبھال لیتی گئی, چیزوں کو بر وقت کنٹرول کر لیا گیا. پر جو ہے کر دے بے سن, یہ تو پاکستان کو یہ کبھی یعنی کیا کہتے ہیں اس نے نہیں کیا. جڑا ہے اپنا انڈیا وہ نہیں سوچ سکتا. اور یہ بات پلے سے نہیں کہہ رہا, وہ میجر گورے پتہ نہیں اس طرح کا نام, میجر ایک وہ ولاگ کرتا ہے, بڑا چل رہا ہوتا, کافی بڑا بولا جا کریکٹر ہے, یوتھ اتوں کا یوتھیا لگتا مینوں, ٹھیک ہے, اسی طرح بولتا بھی
تو یوتھیا ایک وائرس ہے نا، وہ کسی میں بھی آ جاتا ہے، پھر اس کے بولنے کا سٹائل اس طرح سے ہو جاتا ہے. تو اس نے کہا میجر گوریو نام ہے میرا، اس طرح کا کوئی نام ہے، میرے ذہن سے نام نکل گیا، میں معذرت چاہتا ہوں. ان کا جناب جو کام عمران خان نے کیتا ہے اسی اگلے 100 سال نہیں سی کر سکتے، خرباں ڈالر خرچ کر کے اسی کام نہیں کر سکتے جڑا عمران خان کری جا رہے ہیں. تو زبردست عمران خان، گڈ ٹو سی یو، کیپ اٹ اپ. وہ جو عمر عطا بندیال نے کہا تھا وہ جی گلنا بھائی انہوں نے کی، ٹھیک ہے، اور ریکارڈ کے اوپر اس کا یہ کلپ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا. تو یہ سر معاملہ ہے کہ بالکل درست بات ہے کہ لندن پلان ہوا، لیکن لندن پلان عمران خان نے کیا، چوئی شجاعت، پرویز لائی، اڑی بابا وہاں سے آئے، سارے نے بیٹھ کے ڈیسائیڈ کی تھا. اور اس کے گواہ موجود ہیں جو اب عمران خان کے ساتھ نہیں ہیں. میں نام نہیں لینا چاہتا ان سے پوچھے بغیر، لیکن وہ ایک دو صحافی بھی موجود تھے اس میں، ٹھیک ہے. تو وہ لوگ جو ہیں وہ گواہ کے طور پر موجود ہیں. یہ جو پلان ہے نا، یہ جو 9 مئی والا ہے، یہ خان صاحب نے آلریڈی پلان کیا ہوا تھا. اب اس کا میں آپ کو ایک ثبوت دے دیتا ہوں، یعنی ایک دلیل دے دیتا ہوں. پہلے چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا، عمر عطا بندیال نے جسے بلا لیا نا خان صاحب نو، گڈ ٹو سی یو. زمانتہ لینتے دوران انہوں نے کیا، خان صاحب آپ کو چاہیے کہ آپ اس کی مذمت کریں. انہوں نے کہا سر میں تو اندر ہوں، مجھے نہیں پتا باہر کیوں ہے. اوکے فیئر انف، یہ بات اس حد تک ٹھیک ہے کہ تیرے نہیں پتا باہر کیوں. جس وقت اگلے دن یہ چلے گئے اسلام آباد ہائی کورٹ، ٹھیک ہے، رات نو سیپ سوپ کھیڑ گئے، منگ پتا کھیڑ گئے، وہ جو ایک کیا کہتے ہیں گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرایا گیا تھا، ہاں جی، اپنا نان چنے صبح ناشتے میں کھائے وچ دیسی ککڑ پا کے. تو یہ جناب وہاں پہ چلے گئے جب ہائی کورٹ میں، تو وہاں پر وہ جو 2 جج صاحبان ان کا کیس سن رہے تھے، وہ آج بھی زندہ سلامت ہیں اور ہائی کورٹ کے ججز ہیں. ان کے حوالے سے یہ ٹکرز چلے تھے باقاعدہ. انہوں نے کہا کہ جج خان صاحب آپ کو اس کی مذمت کرنی چاہیے. تو انہوں نے کہا جج صاحب اگر مجھے پکڑیں گے نا آدھے گھنٹے کے اندر اس سے ڈبل ریئیکشن دوں گا. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب صرف یہ ہے حضور کہ ایپائن نے آلریڈی سارا پلان کیتا سی. اور بھائی جس لیے پھڑیا گیا ہے جی فون تے کالاں ٹیپ ہوئی مسرت جمشید چیمہ دے نال، انہاں وچ کی گلاں کر رہے سی؟ وہ کمیٹی دی گل گفتگو کر رہے سی، کمیٹی لیاؤ تو کمیٹی پاؤ. کیا وہ پوچھ رہا تھا گھر میں مسیاں روٹیاں پکیاں کہ نہیں پکیاں، اے پوچھ رہے سی. ساری گفتگو یہی کر رہا تھا. تو چیزیں جو ہیں وہ ریکارڈ کے اوپر موجود ہیں، ریکارڈنگز موجود ہیں. تو خان صاحب کا بچنا مشکل ہے، اس لیے وہ اپنی ہیرو گیری کر رہے ہیں جو کہ نہیں چلے گی. مجھے کم از کم ایسا ہی لگتا ہے. آپ کو پتہ نہیں کیسا لگتا ہے. جیسا بھی لگتا ہے لکھیے گا ضرور، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنے ملتے اگلے ولاگ.